اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان. اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی، اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلز تحریکیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے لہذا انہیں وقت لگے گا، ابھی آسان کام نہیں ان کا. مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، بی بی سی ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ. میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے، انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ. یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جو نہ ہل رہی ہو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا میری حیثیت ہے، میری کوئی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگوں کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہے. ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے. کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشنز ہیں وہ تو پہلے بات میں ختم کر دیں گے. اوپنلی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر $20 کروڑ کی رقم جو ہے، اوپنلی، کوئی ڈر نہیں ہے اب انہیں. بائی پولر ورلڈ تو ہے نہیں، یونی پولر ہے، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں. آئی ایم دی monarch of all I survey. تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے؟ اب ہنری کیسنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن 71 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے، جب تک روس موجود تھا، USSR انٹیکٹ تھا، اس وقت تو اندیشہ تھا کہ پاکستانی ناراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لیں گے. اب کیا ہے، سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کا آئے گا. اسی طرح کھلم کھلا $20 کروڑ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے. اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی، وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھی، وہ بھی کسی ایک ادارے نے، میں اب اس میں وقت نہیں لگا سکتا، انہیں مہیا کی تھی معلومات، جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ اس وقت کا ٹارگٹ امیڈیٹ تو عراق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے. سیکنڈ ٹارگٹ از ایران اینڈ تھرڈ از پاکستان. لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑھی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سیدھی انگلیوں نکل جائے. ٹیڑھی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کوئی شے نکلتا نہ ہو. اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں، اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا؟ امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ، جو بھی حالات اس وقت ہیں. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک.